إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جبیل دعویٰ سینٹر کے اس سالانہ پروگرام کے صدر اجلاس فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دعویٰ سینٹر کے موقر علماء کرام، معلمین و معلمات، بچوں کے سرپرست حضرات، والدین، قریب و بعید سے آئے ہوئے مہمان، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم شان نعمت ہے، ایک ایسی نعمت کہ جس کا ملنا بچپن کے اعتبار سے ماں باپ کے لیے دل کا سکون ہوتا ہے، جوانی کے وقت ماں باپ کے لیے سہارا اور قوت ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے لیے آخرت میں رفع درجات کا اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ گھر میں چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں تو ان کی شرارتیں بھی، معصوم حرکتیں بھی ماں باپ کے لیے خوشیاں لاتی ہیں، ان کا شور ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بچے جوان ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے قوت بنتے ہیں۔ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اگر اولاد نیک ہے تو ماں باپ کے لیے بڑھاپے کی وہ لاٹھی بنتے ہیں، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت اور جنت کے اونچے درجات کو پانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا، ایک ایسی قوم جو شرک میں پڑی ہوئی تھی، گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور اس دعوت میں استغفار کی طرف، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی طرف بلایا کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیں جو غلط زندگی جی رہے ہیں، شرک والی، گناہوں والی، اللہ کے حکموں کو توڑ کے اللہ سے بغاوت والی زندگی جی رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، اللہ سے استغفار کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے خود کہا اللہ سے دعا کرتے وقت، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، ایسی بارش جو تمہارے لیے خیر والی ہوگی، تکلیف والی نہیں ہوگی، لگاتار بارش، لیکن ایسے اوقات میں جب واقعی تمہارے لیے کوئی حرج نہ ہو، تمہارے آرام کے اوقات میں بارش ہوگی، کام کے اوقات میں نہیں، اور اتنی بارش ہوگی کہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی لیکن نقصان نہیں ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور صرف بارش ہی نہیں جو رزق کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو قوت دے گا، تم کو مضبوطی عطا کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے سے
اور اولاد کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، کہ تمہیں اولاد دے گا، تمہیں مال دے گا، اور اس کے ذریعے تم کو پاور دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس استغفار پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہروں کا انتظام کرے گا۔ تم کو باغ دے گا، پھلوں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے پیڑ، سائے اور باغات، یہ سب کچھ تم کو دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، نہریں جاری کرے گا، پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، تمہارے لیے رزق کا انتظام کرے گا، تم کو مال دے گا، مویشی، اسی طرح سے سونا چاندی، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں اللہ تم کو دے گا۔ اور ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے بیان کی، اور نوح علیہ السلام نے جس کی اپنی قوم کو دعوت دی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، معلوم ہے کہ اولاد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے، کہ ایسی قوم جو گنہگار قوم ہے، شرک میں پڑی ہے، لیکن توبہ کر کے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان نعمتوں سے نوازے گا، اور ان میں گنتی کی نعمتوں میں اولاد کو بھی ذکر کیا گیا۔ معلوم ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور بڑھاپے کی عمر میں دعا کی، کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ان کی اس دعا پر ہم نے ان کو ایک لڑکے کی بشارت سنائی جو بڑا ہی نرم مزاج تھا، جہالت کو برداشت کرنے والا، صبر والا، ضبط والا، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والا۔ لیکن دعا کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، صرف اولاد نہیں مانگی، بلکہ اولاد کے بارے میں خواب کیا ہے؟ بس بیٹا مل جائے جو خوب کمائیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیوی اعتبار سے ہماری ترقی کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے دنیا میں لگژری اور آسانیاں پیدا کرے۔ نہیں، اے اللہ مجھ کو اولاد دے، ہب لی من الصالحین، نیک لوگوں میں سے وہ، کہ اولاد مانگی جا رہی ہے تو پہلے ہی سے ذہن میں بات طے ہے کہ اولاد نیک ہونی چاہیے۔ ابھی بچہ ملا نہیں ہے، ابھی بیوی کو حمل ٹھہرا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو شرط کے ساتھ میں، وصف کے ساتھ میں، کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، نیک مزاج ہو، دیندار ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو کہا، اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، بس حضرت مریم کے پاس پھلوں کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی، کہا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے ایک نیک اولاد دے دے، پاکیزہ، عمدہ، اچھی اولاد دے، انک سمیع الدعاء، اے اللہ یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میری دعا رائے گاں چلی جائے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں ایسی اولاد جو پاک ہو، گندگی سے پاک، شرک سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، بے دینی سے، اللہ کے خلاف بے دینی کا راستہ اپنانے سے پاک اولاد، ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک، ایسی اولاد مجھ کو عطا کر۔ اب دیکھیے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے تھے۔ یہاں مزید دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اخروی اعتبار سے دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے اولاد مانگتے تھے۔ دنیا میں آج آدمی سوچتا ہے بیٹا ہو جائے، بیٹی نہیں۔ بیٹا کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اگر ہوگا تو بڑھاپے میں سپورٹ بنے گا، ہم جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے، جب کچھ کمانے لائق نہیں رہیں گے، وہ کمائے گا، کھلائے گا، پلائے گا۔ پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، کیا نام رکھیں گے؟ یہ نام رکھیں گے، اچھا سا نام رکھیں گے۔ اس کی ایجوکیشن کا کیا؟ اس کو کیا بنائیں گے ہم؟ بیوی شوہر ایک ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کے لیے پھر اتنا خرچ آئے گا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بچت کریں گے، اس کے لیے میں ایکسٹرا جاب کروں گا، تم بھی ایکسٹرا جاب کرنا،
پیسہ کمائیں گے اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے. وہ ڈاکٹر بن کے دنیا میں کامیاب ہوگا، رشتہ داروں میں ہمارا نام ہوگا اور خوب کمائے گا تو ہم خوشحال رہیں گے ایسے وقت میں جب ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو جائے گا، کمانے کے اسباب نہیں رہیں گے. ہماری چاہتیں دنیا کی ہوتی ہیں. انبیاء کی چاہتیں کیسی تھیں؟ انبیاء اللہ سے مانگ رہے اللہ نیک اولاد دے، اللہ پاک اولاد دے، نیک مزاج، دیندار، صالح، پاک، گندگی سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، ایسی اولاد انبیاء اپنے لیے مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی اولاد دیتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، نیک اولاد، فرما بردار. اتنا فرما بردار کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بیٹے میں تم کو دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے خواب میں دکھایا جا رہا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا کہنا ہے اس بارے میں، تمہاری کیا رائے ہے، تم بھی تو کچھ کہو. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے صاف کہا، کوئی دو رائے نہیں، کوئی سوچنا نہیں، وقت دیجئے، کچھ نہیں. کہا والد صاحب آپ کو جو حکم ہو رہا ہے نا آپ کر گزریے، میری فکر مت کیجئے، مجھے یقیناً آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اشاروں میں کہ مجھے ذبح کیا جائے، اللہ کے حکم کے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اللہ کے اس حکم پر صبر کر لوں گا، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اتنی بڑی چیز پر بھی صبر کر لوں گا کہ باپ مجھے ذبح کر دے. جب مانگا نیک اولاد تو اللہ نے نیک اولاد دی. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دیا، وہ بھی اتنے نیک. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی چاہتیں صرف اولاد کی نہیں تھی، نیک اولاد کی تھی. کیونکہ اگر اولاد نیک نہ ہو تو وہ دنیا کی جہنم ہے. اگر نیک اولاد نہ ہو، اگر بدبخت اور بے دین اولاد ہو تو ماں باپ خود اس کے لیے موت کی دعا کرتے ہیں. اگر اس کے لیے نہ کریں تو اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں زندہ رکھنے سے تو موت اچھی. اتنا ستاتا ہے، اتنا تکلیف دیتا ہے، خاص کر کے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور عزت بھی خراب کرتا ہے سارے سماج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مار پیٹ، گالیاں اور ہر قسم کی اذیت دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے. تب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی دنیا تو بنائی لیکن اس کو دیندار نہیں بنایا. دنیاوی اعتبار سے پوری ترقیوں کے راستے پر ہے لیکن ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے دنیا کی جہنم ہوئی ہے، ہمارے لیے اللہ کا عذاب بن گیا. یہ کیوں؟ یہ عذاب ہم نے پیدا کیا ہے اپنی بے فکری کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی بے دینی کی وجہ سے. تو اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ دیندار اولاد کی دعا سکھائی، بلکہ اولاد ہونے کے بعد بھی انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ اپنی اولاد کے لیے دینداری کی دعا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ہی کو آپ دیکھیے، پیدا ہونے سے پہلے بھی دعا کر رہے ہیں لیکن پیدا ہونے کے بعد بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس بلد کو، اس شہر کو امن والا بنا، مکہ کو. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اے اللہ مجھے بھی بچا، میرے اولاد کو بھی بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. فکر باپ کو ہے میرے بچے شرک نہ کریں، بھوکے نہ مریں، جابلیس نہ ہوں، ان پڑھ نہ رہیں، دنیا اعتبار سے کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنا کمائیں کھائیں، اچھے بزنس مین بنے. فکر یہ ہے اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں، بتوں کی عبادت نہ کریں. باپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، ماں باپ کی فکر یہ ہونا چاہیے. سب سے بدترین ہلاکت، سب سے بدترین ذلت فائنینشیل پرابلم نہیں ہے. سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہو، وہ اللہ کے نزدیک نجس قرار پائے. انما المشرکون نجس. وہ پاک اولاد مانگ رہے ہیں. شرک انسان کو نجس بنا دیتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے بھی اعتبار سے. اس شرک ہی کی گندگی ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے
اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے فقر و فاقے کے خوف سے، اور کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور ہر قسم کی گندگی میں مبتلا تھے۔ یہ شرک کے نتائج میں سے تھا۔ اللہ سے جڑنا، آخرت سے جڑنا انسان کو اچھا بناتا ہے۔ تو انبیاء اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں، کہیں ہم بتوں کے پوجنے والے نہ بن جائیں، بتوں کو توڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے مجھ کو بتوں سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا۔ اسی طرح سے انہی کی دعا آپ دیکھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب میری دعا کو ضرور ضرور قبول کر لے۔ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا غلط نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ کا منتہا یہی رہ گیا ہے۔ بچے سے بھی اگر پوچھے کسی کے کیا بنے گا، انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا۔ بعض ماں باپ سکھاتے ہیں اچھا مسلمان بنوں گا انشاءاللہ۔ ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ میں اچھا مسلمان بنوں گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بزنس مین ہو، مالدار ہو، دنیا میں نامور بن جاؤ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان بنو۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے، یہی ڈگری آخرت میں کام آئے گی، اس کے سوا کوئی ڈگری کام آنے والی نہیں۔ کسی کی قبر میں ڈگری نہیں جاتی۔ آج آپ دیکھیے ماں باپ کی فکر دنیوی اعتبار سے ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر مکتب چلتا ہے اور اس کے اسکول کے کلاسز چلتے ہیں، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہاں ایگزامس ہیں، یہاں ایکسٹرا کلاس ہے، اور یہاں دینی کلاس بھی ہے۔ کیا کیا جائے؟ سنیچر کا دن آ گیا، فلاں دن آ گیا جس دن کلاس چل رہا ہے، دینی کلاس بھی ہے، دنیوی کلاس بھی ہے۔ کس کو قربان کرتے ہیں ہم لوگ؟ کس کو قربان کرتے ہیں ہم لوگ؟ جس کو ہم قربان کرتے ہیں ہمارا جھکاؤ اس کی طرف ہے۔ ہفتہ بھر ہم دنیا کا پڑھتے ہیں، ایک دن ہوتا ہے جو دینی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، ہماری نگاہ میں کس کی قیمت زیادہ ہے؟ جبکہ وہ سال بھر پڑھ رہا ہے، ہفتہ بھر پڑھ رہا ہے، کوئی بہت بڑا اس کا نقصان نہیں ہو جانے والا کہ وہ آسمان سے گر جائے زمین پر، ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں۔ کہ سیدھا ICU میں پہنچ جائے گا، ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک دم فیل ہی کر دیں گے اس کو، ایسا تو نہیں۔ لیکن ہم وہ نقصان بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہم دینی نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ انبیاء کے ہاں آپ دیکھیے ان کی ساری فکر یہ تھی میرا بچہ شرک سے بچے، میرا بچہ بے نمازی نہ ہو، نمازی بن جائے، اور جہاں اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا کہ ہم کہیں بتوں کی عبادت نہ کریں، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ اگر مزاج ہو تو پھر ویسی اولاد پیدا ہوتی ہے، ویسی اولاد نکلتی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نیک صالح، جو بعد والوں کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ بنے، اپنے دور والوں کے لیے بھی اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی سکھایا کہ ہماری بھی دعا کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ نیک لوگ کون ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اے اللہ ہم کو حب لنا عطا کر، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے اسوہ بنا، نمونہ بنا، ایسا متقی بنا کہ متقی لوگ ہم کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح کریں، اتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ دے کہ ہم لوگوں سے آگے رہیں۔ ہم کو بھی نیک بنا، لیکن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیویوں کو اور ہماری اولاد کو۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جب اس کے اسکول کے رزلٹ میں ہم دیکھتے ہیں 90، 95، 80،
اور دینی مارک شیٹ میں اگر ہو 35 40 50 تو آئندہ اچھی محنت کرنا، ٹینشن نہیں آتا کبھی۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مکتب میں نہیں جا رہا ہے، قرآن یاد نہیں کرتا ہے، اس کو کھانے پینے کی پیشاب پاخانے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اس کو بہت ساری چیزیں گھر سے نکلنے سے لے کے اور بہت ساری دعائیں نہیں یاد ہے، اس کو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو میتھس کے فارمولا یاد ہونا چاہیے، اس کو پوئمز یاد ہونا چاہیے، اس کو ساری چیزیں جوابات برابر یاد ہونے چاہیے۔ اگر نہیں یاد ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے اتنے پیسے میں خرچ کر رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے؟ بچیوں سے کہتے ہیں تو کیا کر رہی ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیوی اعتبار سے ترقی یافتہ بن جائیں، یہ خواب غلط نہیں ہے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے سے بڑا بزنس مین بنے، سائنٹسٹ بنے، دنیا کا اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ بن کے دنیا کی بہترین سے بہترین تنخواہ حاصل کرے، بہترین بزنس کرے، لیکن مسلمان نہ رہتے ہوئے، اسلام چھوڑ کے، اسلام سے دور ہوتے ہوئے نہیں۔ وہ پہلے مسلمان بنے، بعد میں جو بننا ہے بنے، وہ پہلے مسلمان بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتے وقت اگر مسلمان نہیں رہا تو پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے۔ فرعون، قارون، حامان، نمرود اور نہ جانے کتنے ابرہا اور جتنے بھی ہیں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈر اور دنیا کے سارے بڑے بڑے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، لیکن ایک عام مسلمان جس کے پاس توحید تھی، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی تھی، وہ کامیاب ہوگا۔ تو ایک بہت بڑی بات جو والدین کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کے بارے میں دینداری کی فکر کریں، دینداری کی فکر کریں۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین پر ڈالی ہے۔ آج کی خطاب میں ہم تینوں سے گفتگو کریں گے، والدین سے بھی، اساتذہ سے بھی اور خاص بچوں سے بھی، آخر میں بچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مرد پر، ہر گھر کے بڑے پر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جہنم میں کیوں جاتا ہے آدمی؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے، چاہے فرائض کو برباد کرے یا حرام کا ارتکاب کرے، اس وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو ایسا بناؤ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کے حرام کی بھی چیزوں سے بچیں۔ تو یہ دونوں اعتبار سے ہوگا، ایک تو ان کو تعلیم دو، دوسرے ان کے اندر تعمیل کا مزاج بناؤ، ان کو ایجوکیٹ کرو، ان کو سکھاؤ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج ایسا بناؤ کہ جو انہوں نے سیکھا ہے ان کی زندگی میں آئے۔ یہ نہ ہو کہ وہ دعا یاد کر لیں لیکن پڑھتے نہیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، یاد تو ہے نا، بس یاد تو کر لیا ہے۔ مہمان آئے ہمارے گھر پہ، ادھر آؤ ذرا سناؤ کھانے کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، سنایا ماشاءاللہ، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3 ٹائم دن میں کھانا کھاتا ہے تو پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، گھر سے باہر جاتا ہے تو پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں، نماز کا پابند ہے کہ نہیں۔ تو جہاں ان کے اندر علم پیدا کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، وہیں ان میں تعمیل کا مزاج بنایا جائے۔ یہ دونوں چیزیں آنا یہ جہنم سے بچاتا ہے، اسی لیے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ علم بھی دو اور انہیں عمل والا بناؤ، عمل کا مزاج ان میں بناؤ۔ کتنے ماں باپ ہیں جو آج نماز کے لیے فجر میں اٹھتے ہیں، بچوں کو نہیں اٹھاتے، کیوں؟ اس کے ایگزام چل رہے نا، تو رات میں بہت دیر تک پڑھتا ہے وہ، تو اب تھک گیا ہے، اب اٹھاؤں گا، اس کو جانا ہی ہے اسکول میں، اب اٹھ جائے گا تو ایگزام کے پیپر میں سوئے گا، تو نماز چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے پاس فیل چل جائے گا، دنیا کے ایگزام میں فیل نہیں چلے گا، حالانکہ فیل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ماں باپ کی نگاہ میں دین نمبر 2 پر ہو اور دنیا نمبر 1 پر ہو، تو یاد رکھیں اولاد جب بڑی ہوگی تو دنیا ان کے پاس نمبر 1 پر رہے گی اور آپ نمبر 3 پر رہیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی سے دین نمبر 2 پہ رکھا ہے، تو آپ تو نمبر 3 پہ آنے والے ہیں، آپ کو تو نمبر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے ماں باپ جب اولاد کو دیندار نہیں بناتے تو اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے
علماء کے پاس آتے ہیں، کبھی بد دعائیں کرتے ہیں، کبھی اپنے لیے موت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی معلوم پڑنے لگتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی، ہم نے کیا غلطی کی تھی۔ سنتا نہیں ہے، سنتا نہیں باتوں کو، بچے بھی سنتے نہیں ہیں باتوں کو، سنتے نہیں ہیں۔ کچھ ڈانٹ دو تو الٹا بولتے ہیں، کچھ ڈانٹ دو تو پلٹا کے جواب دیتے ہیں، آواز دو تو رکتے تک نہیں ہے، کچھ کام دو کرتے نہیں ہیں، ہر بات پر بحث کرتے ہیں، اور اگر کچھ بول دو تو ایسے مٹر زبان سے اندر کے اندر کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اور غصہ آتا ہے۔ ماں باپ بعد میں پچھتانے لگتے ہیں، اب کیا کریں، ان کو واپس پیچھے جا کے چھوٹا بنا کے پھر سے ان کو تربیت کر کے لا سکتے، موقع گیا آپ کا، جب کرنا چاہیے تھا نہیں کیا آپ نے۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ صحت مند ہو گیا ہے، اب آپ بڑھاپے کی طرف ہیں، وہ جوانی کی طرف ہے، آپ کمزوری کی طرف ہیں، وہ قوت کی طرف ہے، اب وہ آپ کی سننے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی سننے کا مزاج بنایا ہوتا، اللہ کی ماننے کا مزاج بنایا ہوتا، تو آج وہ آپ کی مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ نے ان کو، اولاد کو اللہ والا نہیں بنایا، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ والا نہیں بن کے اللہ ان کو آپ کا بنائے۔ آپ ان کو اللہ والا نہ بنائیں، اللہ سے نہ جوڑیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرما بردار آپ نے نہیں بنایا اور اللہ آپ کا فرما بردار بنائے۔ نہیں، یہ دنیا کی سزا ملتی ہے کہ تو نے جب اللہ کا غلام اس کو نہیں بنایا، وہ تیرا فرما بردار بھی نہیں بنے گا۔ نہیں سنتے۔ تو یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم، دنیاوی ترقی ضروری ہے، لیکن دین چھوڑ کے نہیں، دین نمبر 1 پر ہونا چاہیے۔ اور جو ماں باپ اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، ان کی جوانی ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا میں بگاڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ اس بگاڑ سے بچے ہوئے ہیں، تو ان کو دل کا سکون ملتا ہے۔ دنیا جہان کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اولاد کا اچھا ہونا ایک طرف، وہی جانتا ہے جس کی اولاد نیک ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جس کی اولاد نیک نہیں ہے، وہ محرومی کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنی اولاد کو بچائیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو بگڑنے سے بچائیں۔ اولاد کی تربیت میں صرف ان کو ایجوکیٹ کرنا نہیں ہے، ان کو سمنائزنگ کرنا نہیں ہے کہ بڑی تقریر آپ کریں۔ ماں باپ عام طور سے کیا کرتے ہیں، جب بھی کچھ غلطی اولاد سے ہوتی ہے بٹھاتے ہیں، بیٹھے یہاں پہ، سن ذرا تو ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ غلطیوں پر آپ ٹوک رہے ہیں اس کو، آپ نے صحیح بات اس کو سکھائی کیا؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جس غلطی پر آپ ٹوک رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی خود آپ میں بھی ہوتی ہے۔ کہاں گیا تھا تو؟ کلاس میں نہیں تھا، میں نے تیرے ٹیچر سے فون کر کے پوچھا۔ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ آپ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ گھر میں تھے اور آپ نے فون کر کے آفس میں کہا کہ میں راستے میں ہوں، جھوٹ کیوں بولے آپ نے جھوٹ کہا۔ بچہ سیکھتا کس سے ہے؟ باہر جا کر کتنا سیکھتا ہے، گھر میں زیادہ وقت اس کا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھ رہا نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہ سیکھتا ہے ہم سے۔ سارے دھوکے، ساری غلطیاں، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور جتنی برائیاں ہیں، اس کو کسی اور یونیورسٹی میں جانا نہیں پڑتا، وہ ہمارے گھر کی یونیورسٹی میں سیکھتا ہے۔ بچے کے اوپر ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے، وہ فطرت پر ہوتا ہے، اس کی فطرت بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے، اس کے مطابق جینے کا مزاج اس میں ہوتا ہے، بس سکھانے کی دیری ہوتی ہے۔ قبولیت کا مزاج ہوتا ہے، اسی لیے بچہ جو سکھاؤ مان لیتا، آبجیکشن نہیں کرتا، وہ تو بعد میں بالغ ہونے کے بعد کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے اس میں مزاج ہوتا ہے جو بتایا مانو، جھوٹ بھی بولے، ماں اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی تو وہ بھی مان لیتا ہوں، پریوں کو بھی مان لیتا ہے، جو سکھاؤ جو بتاؤ مان لیتا ہوں، شروع میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ وابواہ بعد یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، کرسچن بناتے ہیں، یا آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں اس کو۔ یہود و نصرانی
یا اس کو مجوسی بناتے ہیں. لیکن فرمایا کہ فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، لیکن ہاں اگر ماں باپ خود مسلمان ہوں، نام کے نہیں کام کے، اگر ماں باپ خود اللہ کے فرما بردار ہوں، ان کی زندگی میں اسلام ہو، تو بچے کی زندگی میں بھی اسلام آتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کی فکر کرنے والے پہلے اپنی فکر کریں، کیونکہ جو گندگی جا رہی ہے ان کے اندر، اس کا ایک راستہ ہم بھی ہیں. ہماری وجہ سے بھی وہ بگڑتا ہے، کبھی غلط نمونے کی وجہ سے، کبھی بے وجہ سختی کی وجہ سے، کبھی اللہ کے دین کے خلاف زندگی جینے کی وجہ سے، کبھی بیوی شوہر کے جھگڑوں کی وجہ سے. بچے دیکھتے ہیں وہ ہوم ورک کر رہا ہے لیکن دیکھ رہا باپ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے اور اس کی ماں جو ہے شوہر کے بارے میں غلط بیانی کر رہی ہے. کچن میں دونوں لڑ رہے اور یہ سن رہے ہیں. باپ سے بھی نفرت، ماں کے بارے میں بھی ان کی قدر گھٹ جاتی ہے. ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے ہم دیکھتے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہر ٹرانزیکشن کا اثر ہوتا ہے، گھر میں جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. کوئی چیز ایسے رائے گاہ نہیں جاتی ہے، یا تو اچھا اثر ڈالے گی یا تو برا. گھر میں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، چھوٹا بڑا جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کا بچوں پہ ایک اثر ہوتا ہے، یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا. اب ہم دیکھیں ہم کیسا جی رہے ہیں. بیوی شوہر کا آپس میں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اسلامی اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے جینا اولاد کو بھی ویسا بناتا اور ان کو کانفیڈنٹ بناتا ہے. بیوی شوہر کے جھگڑے، لان تان ایک دوسرے پر، اور مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرتی، میں نے دیکھا ہوتا اگر تجھ کو تو میں نہیں کرتا شادی، اور تیرے ماں باپ ایسے اور تمہارے ماں باپ ایسے، اور یہ پورا سارا گھر میں پورا دیکھتا ہے. اور پھر دھوکے، پھر جھگڑے، گالیاں، بچوں کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کے اندر کمی کا احساس ہوتا ہے. خاص طور سے اس کا اثر بچیوں پہ پڑتا ہے، ان کے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. پھر اس میں مزید آپ ان کو موبائل فون دے دیتے ہیں اور آپ دھیان نہیں دیتے، کیونکہ آپ کا دھیان آپ کے موبائل فون پہ ہے. آپ کو اس سے آزادی ملے تبھی تو آپ باہر کی دنیا دیکھیں. آپ گھر میں جائزہ لینے کے لیے آپ کو پہلے اس موبائل کی غلامی سے آزاد ہونا پڑے گا جو آپ کا مالک ہے. بچہ اپنے روم میں ہے، بچی اپنے روم میں ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور نہ جانے کتنے ٹک ٹاک سے لے کے ساری چیزیں اس میں لگے رہتے ہیں. یہاں جتنا ان کو پریشر، سٹریس، ٹینشن جتنا ہوتا ہے، باہر کہیں نہ کہیں سکون تلاش کرتے ہیں. بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا ہے. دبے پاؤں آپ کے سامنے کریں گے نہیں، آپ سمجھ رہتے نہیں مجھ کو میرے بچوں پہ بہت بھروسہ ہے. آپ کو بھروسہ ہے لیکن بعد میں اچانک معلوم پڑتا ہے کہ نہیں، آپ بہت بھرم میں پڑے ہوئے تھے، بچے غلط کام کر رہے تھے اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑا. کوئی اور بتاتا ہے کہ آپ کا لڑکے کا فوٹو دیکھو فیس بک کے اوپر، سگریٹ لے کے اس طرح سے کر رہا ہے، تب چکر آتا ہے، تب شوق لگتا ہے، تب غصہ بہت آتا ہے. لیکن غصہ اس پر نہیں آتا ہے کہ میں نے ان کو اچھا نہیں بنایا، اپنے پہ غصہ نہیں آتا. غصہ کیوں آتا؟ اس کے بگڑنے پہ بھی نہیں آتا. یاد رکھیے اس بات کو، اس کے بگڑنے پہ بھی وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے پکڑے جانے پر ہوتی ہے. تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ پکڑا گیا اور لوگوں میں میرا نام خراب ہوگا، تیری وجہ سے میری عزت جائے گی. تو وہ اتنا سیلفش ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کے لیے ڈرتے ہیں. بچہ بگڑا، اس کی تکلیف ہم کو کم ہوتی ہے، لیکن سماج میں ہمارا نام خراب ہو گیا، اس کی تکلیف ہم کو زیادہ ہوتی ہے. تکلیف ہونا یہ چاہیے تھی کہ میرا بچہ بگڑ گیا، لیکن زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا نام بگڑ گیا، نام خراب ہو گیا. بچہ خراب ہوا کہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر پکڑا نہیں جاتا تو اتنا ٹینشن نہیں آتا، پکڑا گیا اس لیے زیادہ ٹینشن آتا ہے. یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، گھر کا ماحول صحیح بنائیں، بیوی شوہر کے تعلقات، گھر کے اندر دینداری. ہم چاہتے ہیں بچے دیندار بنے اور ہم دیندار نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا. مولوی صاحب کوئی دعا ہے کیا بچوں کو دیندار بنانے کے لیے؟ ہاں، نیک بنو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. دعا اس کے لیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آپ خود صراط مستقیم پر چلو، آپ کے بچے آپ کے پیچھے برابر صحیح ہو جائیں گے. گھر کے اندر بغاوت کب آتی ہے؟ جب اللہ کے دین سے بغاوت زندگی میں آتی ہے. آپ اللہ کی نہیں سنتے، وہ آپ کی نہیں سنے گا، کیونکہ ایک انسان کا دبدبہ اس کی دینداری سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں.
ایک دن بڑا جب ہو جاتا ہے وہ آپ کی لاٹھی پکڑ لیتا ہے، کیا نہیں بچپن میں بہت برداشت کیا، اب نہیں کرتا میں. تو آپ کی طاقت کی ایک حد ہے. لیکن اگر آپ دیندار ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے اصول لوگوں کو معلوم ہیں اور آپ پابند ہیں، آپ کو لکڑی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی اولاد جب بالغ ہوتی ہے، بچپن میں شاید وہ نہ سمجھے، بچپن میں شاید وہ شرارت کرے، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے دل میں آپ کا احترام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈنڈے کی وجہ سے ڈرنا اور ایک ہوتا ہے احترام کی وجہ سے ڈرنا. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی عزت کی وجہ سے آپ سے ڈرے کہ کہیں میں والد صاحب کی نگاہ سے گر نہ جاؤں، کہ میرے والد صاحب ایسے دیندار انسان ہیں، ان کی محبت میری طرف سے وہ مجھ سے اپنا چہرہ پھیر نہ لے. یہ ڈر اس کو، اس وجہ سے وہ برائیوں سے رکنے والا بنے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے گھر میں خاص طور سے ماں باپ کا خود دیندار بننا اور اچھا اسوہ پیش کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے جس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. دوسری جو چیز ہے وہ معلمین کے لیے، اور بعض اوقات معلمین خود والدین ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی، اور بہت ساری احادیث ہیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت عبادت گزار انسان پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر ہے، ایک ادنا امتی پر. ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض. اللہ عز وجل، اللہ کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹی اور پانی میں موجود مچھلی، یہ ساری مخلوقات، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق اور اپنے بل میں موجود چونٹیاں تک، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے سب یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے. آج ہمارے نگاہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر، ایک بڑی اسکول ہے اس کا ٹیچر، اس کی عزت کتنی ہے، اور لوگوں کو دین سکھانے والے مولوی صاحب، معلم صاحب، ان کی عزت کتنی ہے. اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت اونچا ہے. وہ اگر دیندار ہے تو اس کا اپنا مقام ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے پروفیسر کے ساتھ اور عالم بچوں کے معلم کے ساتھ میں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. کس کا احترام زیادہ ہے اور کس کی حقارت دل میں ہے. معلم کا یہ مقام ہے کہ اس کے لیے سارے آسمان، زمین اور سمندر کی مچھلیاں، بل میں موجود چونٹیاں، سب کے سب اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے تعریف کے طور پر کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے والا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ خود ماں باپ، کیونکہ ماں باپ کے ذمہ بھی بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ خود دیندار ہوتے ہیں، خود علم والے ہوتے ہیں، تو یہ فضیلت کے حامل وہ بھی بن سکتے ہیں اگر اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اگر اپنی اولاد کو دین سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، حدیث سکھائیں، شریعت کے احکام سکھائیں، صحیح عقائد سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں ان کو سیرت کی باتیں بتائیں. یہ سارا علم اگر ہم سکھاتے ہیں تو یہ اس فضیلت کے حامل ہم بن سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اسکول میں کیا ہوتا ہے، اسکول بچہ جا رہا ہے، بہت تھک کے آیا ہے، لیکن ٹیچر نے کہا کہ اس کو یہ پوئم یاد ہونا چاہیے. باپ نے بچپن میں یاد کیا تھا، بھول بھی گیا تھا، ماں نے بھی بھول گئی تھی، لیکن اب بچے کی خاطر واپس سے وہ خود بھی اس کو میمورائز کر اتنی بار پڑھا دیتے ہیں کہ بچے کو یاد ہو نہ ہو، ان کو تو یاد ہو جاتا. اتنی محنت ہم دنیوی تعلیم پر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم پر ہم وقت نہیں ملتا ہے، نہ اپنے لیے ملتا ہے نہ اولاد کے لیے ملتا ہے. کہاں سے وہ دیندار بنیں گے، کہاں سے وہ دیندار بنیں گے. تو معلم کے لیے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا کسی مکتب میں پڑھانے والا معلم ہو، اس کے لیے بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، اس کی اپنی زندگی میں علم و عمل ہو. اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا اور وہ دوسروں کو عمل کی تلقین کرے گا، ڈانٹے گا اور نصیحت کرے گا، اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ کیا بات ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. کیا تم کو عقل نہیں ہے؟
کیا تم سمجھ نہیں رکھتے کہ ایک انسان خود حق کو جانتا ہو، دوسروں کو بتاتا ہو، لیکن خود اس کی زندگی حق سے خالی ہو، اس کی زندگی دینداری سے خالی ہو، وہ اس کی زندگی میں سنتیں نہ ہوں، تو ایسا آدمی دوسروں پر اثر نہیں ڈالتا ہے۔ اثر وہ ڈالتا ہے جس کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ نے پوچھا، اے ام المؤمنین، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، الست تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قلت بلا، کہاں پڑھتا تو ہوں۔ قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں ہے۔ آپ قرآن پیش کر دیں اور آپ کی زندگی سے ہٹ کے ہو، ایسا نہیں تھا۔ آپ جس قرآن کو پیش کر رہے تھے ساری انسانیت کی نجات اور فلاح اور سعادت اور کامیابی کے لیے، وہ قرآن آپ کی زندگی میں تھا، آپ کی زندگی اس قرآن کے مطابق تھی۔ آپ کا سارا اخلاق اللہ کے ساتھ معاملہ، بندوں کے ساتھ معاملہ، اپنی ذات کے ساتھ معاملہ، حتیٰ کہ جانوروں اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ قرآنی تعلیمات کے مطابق تھا۔ تو ایک معلم جو قرآن سکھا رہا ہے، حدیث سکھا رہا ہے، اسلامی احکام اور اخلاق سکھا رہا ہے، اس کی زندگی میں اگر وہ ہو تو طالب علم پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، ورنہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ معلم کو چاہیے، خاص کر کے والدین، ان کو چاہیے کہ طالب علم کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا سلوک کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، الف، اب وہ 3 بار اگر نہیں بول پایا تو اس کو چھڑی لے کے پٹائی کرتے ہیں، اتنا پڑھا رہا ہوں اب تک نہیں پڑھ رہا ہے، گدھا بھی پڑھ لیتا اب تک پڑھاتا۔ تو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس طرح سے پڑھانا ان کو آپ سے بھی نفرت پیدا کرتا ہے اور علم دین سے بھی نفرت پیدا کرتا ہے، کہ میں مار کھا رہا ہوں اس کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے میں مار کھا رہا ہوں، تو اس کے دل میں غیر شعوری طور پر اس کے لیے ایک منفی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو ہم ذلیل کریں اور اس کو ہم چھوٹا بتائیں، ماریں، پیٹیں، ایسی سزائیں دیں جو بچوں کو نہیں دینی چاہیے۔ اس کو موم بتی کے جو ہے آگ، اس کے اوپر، ہاتھ کے اوپر موم بتی گرم ڈالیں اس کے اوپر، اس وجہ سے کہ وہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں سنتا ہے۔ تو آج آپ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کمزور ہے، کل جب آپ کمزور ہو جاؤ گے وہ ان چیزوں کو بھولے گا نہیں۔ تو یہ کہ معلم کے لیے، خاص کر کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ، خصوصاً جب وہ چھوٹی عمر کے ہوں، تو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کی اپنی حدود ہیں، ڈانٹنے کے اپنے مقامات ہیں، لیکن اصل ڈانٹنا نہیں ہے، اصل سختی نہیں ہے، اصل نرمی ہے۔ ڈانٹنا تب ہے جب ڈانٹ کی ضرورت ہو، ڈانٹنا تب ہے جب اس کی ضرورت ہو، کبھی پٹائی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہ بھی ایسے کہ ضرر پہنچانے والی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو انسان سخت زبان، سخت دل ہوتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو معلم کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قریب کر کے کہا ہو، بیٹے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ کہیں گے یہ بھی کوئی بولنے کی چیز ہے؟ نہیں، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو بتائے۔ ہم زندگی گزر جاتی ہے، اولاد کو نہیں بول پاتی ہے، اولاد کو قریب کر کے، اور وہ ترستے رہ جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اجتہاد کرے، استنباط کرے، تیرے لیے میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، اوور ٹائم کر رہا ہوں، تیرے لیے میں کتنی قربانیاں دے رہا ہوں، تیری محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں، وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہو، یہ پروویژن ہے، یہ مٹیریل چیزیں ہیں۔ سلوک کہاں ہے؟ محبت کا سلوک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، نواسوں کو لیتے اور آپ ان سے محبت کا سلوک کرتے، ان کو چومتے، پیار کرتے، ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے۔ آج ہماری زندگیوں سے نکل جا رہا ہے، اور خاص کر کس میں موبائل فون کی نحوست ہے۔ یہ آپ موبائل پہ چیک کر رہے ہیں، بچہ آپ کے پاس کچھ اس نے لکھا، الف آ رہا ہے آپ کے پاس، ابو دیکھو میں نے لکھا، ڈسٹرب مت کر، مجھ کو بزی ہوں نا میں۔ وہ چھوٹا سا منہ بنا کے جا کے، وہ چھوٹی سی بچی کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے الف لکھا ہے۔ وہ آپ کے پاس آئی، وہ آپ کے پاس آیا،
اور آپ اس کو سختی سے ڈانٹ کے دور کر دیا، اور آپ کیا چیک کر رہے ہیں؟ آپ فیس بک کے فضول میسیجز چیک کر رہے ہو جس میں کوئی لینا دینا آپ کی زندگی سے نہیں۔ بعض اوقات وہ بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات دنیا کے ایسے حصے کی نیوز ہوتی ہے جس سے آپ کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن جس حصے سے آپ کا لینا دینا ہے، جس ٹیریٹری میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا گھر، اس کی نیوز آپ کو معلوم نہیں ہوتی کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی نیوز معلوم اور اپنے گھر کی نیوز معلوم نہ ہو، اس سے بدقسمت اور بیوقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ ایک بار کرنا کافی نہیں کہ مہینے میں ایک بار کر دیا آپ نے اور ہفتے میں ایک بار کر دیا، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہے، اس کے خاص اوقات ہوتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، بچہ پریشان ہے، بچہ ایگزامس میں اس کو ڈر لگ رہا ہے، کسی اور مسئلے میں ہے، کہیں اور بیمار پڑ گیا ہے، آپ اس کے لیے سب کچھ کرتے، آپ اپنا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیں گے، اتنا آپ خرچہ اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سلوک، محبت کا سلوک، اور بولنا اس چیز کو، وربلائز کرنا اس کو، یہ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سمجھنا چاہیے خود سے، اس نے کیا اتنا بڑا ہے، کیا اس میں اتنی استطاعت ہے؟ نہیں ہے۔ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، آپ کے بچے سمجھیں گے اس بات کو؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ، بڑے چھوٹے بچے، ان کو لے کر بیٹھیں اور محبت کی بات، ہمدردی کی بات، اور ان کے ساتھ سلوک کا اہتمام کریں۔ یہ چیز ان کو آپ سے جوڑے گا۔ یاد رکھیں، پہلے آپ بچوں سے کنیکٹ ہوتے ہو، اس کے بعد آپ ان کو کریکٹ کرتے ہو۔ ماں باپ اکثر اپنے بچوں سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اور بچے بھی ماں باپ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ ان کی بات سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ کچھ کام کے نہیں، وہ بچے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے یہ، ماں باپ کو بہت دیر سے معلوم پڑتا ہے کہ میری تیری نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ماں باپ کو بہت دیر سے معلوم پڑتا ہے۔ اگر فائنینشیل ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو بچوں کو کوئی قیمت نہیں ماں باپ کی۔ ماں باپ کا ان کے ذمے ہے کہ وہ بچوں کو جوڑ کے رکھیں اور ان سے شفقت کا سلوک کریں۔ اسی طرح سے معلمین کے بھی ذمے ہیں کہ وہ بچوں پر بیجا سختی کرنے کی بجائے ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں، اس سے وہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے معلمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے صرف معلم نہ بنیں، مربی بھی بنیں۔ بچوں کو ایک مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے ایگزام میں جانے کے لیے، مجھ کو فلاں سے جھگڑا میرا ہو گیا، والدین نے گھر میں ایسا میرے ساتھ کیا، بھائی کو ترجیح دی، بہن کو ترجیح نہیں دی، یا ایک بھائی کو دی مجھ کو نہیں دی۔ بہت ساری ایموشنل چیزیں بچوں کی زندگی میں آتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے ہیں، ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں۔ ان کو ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صحیح رہنمائی ان کو دے، صحیح گائیڈنس ان کو دے، مثبت جذبات ان کو دے، اچھی سوچ ان کو دے، اچھے اصول ان کو سکھائے۔ یہ معلم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ صرف سلیبس فنش کر کے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ہے، کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے۔ کائے کی اجازت؟ زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ چیخے، آپ نے کہا چھوڑو اس کو، قریب آ، قریب بلائے۔ نوجوان ہے، مدینہ میں، اتنے پاکیزہ ماحول میں، پوچھ رہا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسجد میں۔ کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ دعوت میں جانے کی، زنا کی۔ آپ نے پیٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مارا پیٹا نہیں اس کو۔ آپ نے کہا تو پسند کرے گا تیری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تیری خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ؟ کہا نہیں، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے لیے دعا کی آپ نے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے بعد اس سے زیادہ عورتوں کے معاملے میں محتاط کوئی نہیں دکھا ہم کو۔ قریب کر کے ان کے اندر انحراف کے جذبات آتے رہتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کے آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو بند کر دیں، آپ نہیں کر سکتے۔ سنیے ان کو، سمجھائیے ان کو، صحیح سلیقے سے بتائیے ان کو، ان کے پرابلم سنیے، ان کو سولوشن بتائیے۔ تو یہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کبھی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے۔ باپ اگر بیٹے کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے، اگر باپ کے پاس آ کے بیٹا اپنے ایشوز بتا رہا ہے، یہ بہت بڑا سکسیس ہے باپ کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد سے اتنا قریب ہے کہ اولاد خود اسے شیئر کرتی ہے۔ اولاد پورے گاؤں میں شیئر کرتی ہے، ماں باپ سے شیئر نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے ہیں، پیار سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پٹائی کرتے ہیں۔ بیٹا کہاں گیا تھا تو بتا۔ نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے، بتایا، بہت نہیں ہاں کر کے بتایا، پھر جو دھلائی اس کے بعد ہوتا اچھا میں اس ایکسپیرینس کو یاد رکھوں گا، مومن ایک دل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، اس کے بعد اب نہیں بتاؤں گا۔ اب پھر لاکھ پوچھے ماں باپ، بتا، کبھی نہیں بتاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ تو، ہم پیار سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پٹائی کرتے ہیں۔ بچوں کا کانفیڈنس لینا چاہیے
ان کا اعتماد آپ کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اسی طرح سے معلم کے لیے ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے، اس نظام میں یاد کرنے کا ایلیمنٹ بہت غالب ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں بچے بچیاں میڈیا کے اثر سے نہ صرف بے دینی کی طرف بلکہ ارتداد کی طرف بھی جا رہے ہیں. خاص کر کے جوان بچے بچیاں، دنیا بھر کے بچے آپ دیکھیں گے کہ دین سے بیزاری بھی ایک حد تک ان کے اندر آ رہی ہے میڈیا کے اثر سے. اس لیے ضرورت صرف اس چیز کی نہیں کہ آپ ان کو یاد کرا دیے، اسلام کے ارکان یاد کرو، ایمان کے ارکان یاد کرو، سورت یاد کرو، دعائیں یاد کرو. یاد کر لیا، آپ نے اس کی ہارڈ ڈسک تو فل کر دی، پروسیسر اس کا خراب ہے، اس کا کنیکشن اسلام سے اتنا ہے کیا؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک طرف تو آپ اس کی معلومات کی اصلاح کریں، دوسری طرف یہ کہ اس کو دین سے محبت آپ پیدا کریں، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو، اللہ سے محبت اس کو ہو، رسول سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، اسلام سے محبت ہو، صحابہ سے سلف سے اس کو محبت ہو، دین کی دینی احکام اور سنتوں سے اس کو محبت ہو. یہ جو تعلق ہے یہ اس کو گمراہ ہونے سے بچائے گا. خالی معلومات نہیں، خالی میمورائزیشن نہیں. ہمارے یہاں پر عام طور سے دین کے علم کے بارے میں میمورائزیشن کو پرائیورٹی ہے. یاد کر لیا، ہمارے بچے کو سب آتا، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے دل میں دین کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی، رسول کی، سنتوں کی، قرآن کی، اسلام کی کتنی عظمت ہے. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور سلف کے قصص کے ذریعے سے یہ چیز پیدا ہوگی، جس میں ہم کو لیسنس دکھائیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں، دیکھو کیسے دین پر جمتے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، دین نہیں چھوڑا انہوں نے. دیکھو اللہ کیسے انعام دیتا ہے اچھوں کو، کیسے سزا دیتا ہے بروں کو. دیکھو اس چیز میں کتنا فائدہ ہے، آخرت پہ کتنا ثواب ہے اس کا. اس سے ان کا دل دین سے جڑے گا. تو جہاں ہم ان کو یاد کرا رہے ہیں وہیں ان کو دین سے محبت پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں بچوں کے لیے خاص باتیں کچھ ہیں جو وقت ختم ہو گیا، میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، بچے دھیان سے سنیں اب اس کو. بچوں کے لیے ضروری کہ وہ اپنے والدین کا، بڑوں کا اور خاص طور سے اساتذہ کا احترام کریں، ادب و احترام کریں. ہشام ابن عروہ اپنے والد سے یا کسی اور سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا. ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، دو شخص آتے ہوئے دکھائی دیے. فقال لاحدہما ما ھذا منک، ایک سے پوچھا یہ تمہارے کون ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ آ رہے ہیں یہ کون ہے تمہارے؟ فقال ابی، کہا میرے والد صاحب ہیں، میرے ابو ہیں. فقال لا تسمیہ باسمہ، ان کو کبھی ان کا نام لے کے مت پکارنا. انگلینڈ میں، امریکہ میں یہی ہوتا ہے نا، جان، جانی، باپ کا نام لے کے پکارا جاتا ہے. کہ لا تسمیہ باسمہ، انگلش تعلیم کے ذریعے سے وہی مغربیت اور وہی تہذیب ہمارے اندر آ رہی ہے. کہ لا تسمیہ باسمہ، کبھی ان کا نام لے کے ان کو مت پکارنا. ولا تمشی امامہ، کبھی ان سے آگے مت چلنا. کوئی مصلحت، کوئی ضرورت ہو تو اور بات ہے، لیکن کبھی ان سے آگے مت چلنا، ان کو پیچھے چھوڑ کے تم آگے چلو، مت کرنا ایسا. ولا تجلس قبلہ، اور ان سے پہلے نہیں بیٹھنا. یہ بھی ادب، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے. کہا کہ ان کا نام لے کے نہیں پکارنا اور ان سے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کو بٹھا کے پھر خود بیٹھنا. یہ اکرام ہے، یہ اسلامی طریقۂ حیات ہے، اسلامی طرز حیات ہے. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو چاہیے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، والدین کا اور خاص طور سے باپ کا رسپیکٹ کریں، ماں کا بھی رسپیکٹ کریں. لیکن بچے ماں سے بہت زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، باپ سے ویسا نہیں ہو پاتے ہیں. تو باپ کا احترام مقدم ہے، اس کا حق احترام کے اعتبار سے زیادہ ہے. ماں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کی ضروریات ہو اور اس کا جو بھی دل کی نرمی ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دوسری چیز بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ بری صحبت سے بچیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، ملنا جلنا اور آن لائن ان کے ساتھ میں چیٹنگ وغیرہ کرنا جو خود بد اخلاق ہوں، غلط باتیں کرتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں اور غلط راستے بتاتے ہوں، غلط لنکس آپ کو بھیجتے ہوں، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں. بلکہ ایسے لوگوں کو سدھارنے کے چکر میں بھی ان سے قریب مت جائیے. جو سدھارنے والے ہیں ان کو بتائیے ان کے بارے میں، آپ خود ہی چکر میں نہ پڑیں. بعض اوقات آدمی اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو کنویں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اونٹ خود اس کو کنویں میں لے جاتا ہے.
برے دوستوں سے دور رہنا، ایسے دوست جو بد اخلاق ہوں، غلط کام کرتے ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن ظالم، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، خاص کر کے مشرک، اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش، ہائے افسوس، میں رسول کے ساتھ ان کا راستہ اپنا لیتا، میں رسول والے راستے پر چلنے والا بنتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے نصیحت کے آنے کے بعد بھی مجھے اللہ کی نصیحت سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ فرماتا کہ شیطان تو انسان کے لیے گھاٹے میں ڈالنے والا ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن غلط لوگوں کو دوست بنانے والا پچھتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دوستی کی وجہ سے ان کے ساتھ غلط راستے پر وہ گیا، اور اکثر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دنیوی پڑھائی کو، تعلیم کو بھی جمع کرے۔ ایسا نہ ہو، بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ وہ دنیوی تعلیم کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ماں باپ ہزاروں سے، لاکھوں سے خرچ کر رہے ہیں اور وہ دینی کتابیں تو پڑھتے ہیں، دینی دروس سنتے ہیں، لیکن اپنی پڑھائی نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ماں باپ بعض اوقات ان کو دینی دروس سے ہی کاٹ دیتے ہیں، وہ اور بے دین بن جاتے ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کو جمع کریں، کہ وہ دینی دروس کو بھی نہیں چھوڑیں، مکتب کو بھی نہیں چھوڑیں، اسلامک کلاسز کو بھی نہیں چھوڑیں، اور اسکول کی بھی پڑھائی اچھے سے محنت سے دل لگا کر کریں۔ یہ دونوں اگر وہ جمع کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دعا سکھائی ہے وہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو آخرت اور دنیا دونوں کی بھلائی تلاش کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ دیں اور صرف دین کے راستے پر چلنے لگ جائیں اور دنیاوی ذمہ داریوں کو ہم نظر انداز کر دیں۔ نہیں، آپ کو چاہیے آپ اپنی اسکول کی پڑھائی بھی کریں اور آپ دینی پڑھائی بھی کریں، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، اس کا بیلنس بنائیں۔ استاد سے پوچھیں کہ اس کو کیسے کریں۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ بعض اوقات نوجوان بچے بچیاں پڑھائی کے نام پر گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچیوں کو پڑھائی اور کھانا بنانا نہیں آتا، گھر کی ذمہ داریاں نہیں، ماں بیچاری محنت کر کر کے اس کی ہڈی پسلیک ہو جاتی ہے، اور بچیاں پڑھائی کرتی رہتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، کچھ کام نہیں کرتی ہیں۔ ماں کے لیے بھی کم سے کم ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھ رہی ہے، بعد میں اس کی عمر ہو جاتی ہے پڑھتے اور شادی کا وقت آ جاتا، کام کاج کچھ نہیں آتا، اچھا رشتہ آ جاتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، اب ماں باپ شادی کر کے دے دیتے ہیں، وہاں جاتی ہے، کچھ آتا نہیں ہے، ساس سب سے پہلے اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دولہے کو، شوہر کو بھی اس کے خلاف کرتی، اور پھر یہ کچھ دنوں میں واپس آ جاتی، یا کم سے کم جھگڑے زندگی بھر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ بچیوں کو چاہیے اور ماں کو بھی چاہیے کہ جہاں دنیوی تعلیم اپنی اولاد کو دیں، گھر گرہستی بھی ان کو سکھائیں۔ نوجوان بچوں کو چاہیے کہ خالی جم میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی محنت کرنے کی بجائے گھر کے بھی بوجھ اٹھائیں، گھر کے بھی کام کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسود نے پوچھا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، کچھ لانا ہے باہر سے، کچھ کرنا ہے، کچھ اس طرح کی گھر میں ریپیئرنگ ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ تمہارا کام ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا باپ کر رہا ہے اور اولاد جوان ہے، اور بوڑھا باپ محنت کر رہا ہے اور اولاد کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن برابر پابندی سے شام کو جم میں جاتی ہے، وہاں کے وزن اٹھاتی لیکن تھیلی اٹھا کے نہیں لاتی بازار سے۔ تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ نوجوان گھر کے کاموں میں ہاتھ نہ بٹائے۔ آخری چیز، نوجوانوں کو خاص طور سے بچیوں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون سے حتی الامکان اپنے کو دور رکھیں۔
موبائل فون سے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کے مقصد کا تعلق نہ ہو، ان کا گول اس سے جڑا ہوا نہ ہو۔ آپ کی زندگی کا مقصد اگر کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ چیز آپ کے مقصد کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، آپ چھوڑ دیجیے۔ قیامت کے دن 5 سوالات جو پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک وقت کا بھی سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی عمر کس کام میں کھپائی؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی قوتوں کو کہاں لگایا؟ تو جوانی کی قوت ہو یا عمر کا وقت ہو، اس کو اگر ہم نے غلط خرچ کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بلکہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیں، موبائل فون سے دور رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ سماج میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں جو اہل علم سے ہم سنتے رہتے ہیں، ان کا لحاظ کرنے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ